بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستوں، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جناب یہاں پر آج ہم مرزا غلام قادیانی کی وحیوں کی تھوڑی سی تلاوت کر کے آپ کو سنا رہے ہیں، کیونکہ مرزا غلام قادیانی اپنی وحیوں کے بارے میں یہ ایک کتاب ہے، مضامین بشیر جلد اول، یہ مرزا بشیر احمد ایم اے نے یہ لکھی۔ یہ وہی بندہ ہے کہ جس نے سیرت المہدی کتاب لکھی ہے، اور یہ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا ہے۔ اس کے یہ صفحہ 214 کے اوپر لکھا ہے جناب، تذکرہ کے بارے میں جماعت کو پیغام۔ آپ کو علم ہوگا کہ جہاں حضرت امیر المومنین نے 3 سال گزرے جلسہ سالانہ پر احباب جماعت کو ان کے تزکیہ نفس کے لیے حضرت مسیح موعود کے الہامات کے مجموعہ کی بالالتزام تلاوت کرنے کی تاکید فرمائی تھی، اور اس سے جو فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ امیر المومنین، یہ قادیانی مرزیوں کا امیر المومنین ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے مراد کون ہے؟ وہ جناب بشیر الدین محمود ہے۔ یعنی ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں بتا رہا ہے، اور جو بشیر الدین محمود ہے یہ بڑا بشیر ہے اس کو کہتے ہیں، اور یہ والا جو بشیر ہے بشیر احمد ایم اے، یہ چھوٹا بشیر ہے۔ یہ دونوں ہی مرزا قادیانی کے بیٹے ہیں، اور بشیر الدین محمود دوسرا قادیانیوں کا خلیفہ ہے، پہلا خلیفہ حکیم نور الدین ہے۔ تو ان تمام خلیفوں کو یہ امیر المومنین کہا کرتے تھے اور کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس نے باقاعدہ طور پہ تذکرہ کی تلاوت کرنے کا ان مرزیوں کو کہا کہ تلاوت کیا کرو، اور اس سے تزکیہ قلب ہوگا۔ یہ ہے وہ تذکرہ کتاب جو مرزا غلام قادیانی کی تمام وحیوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا گیا ہے، اور الہامات کشوف و رویا حضرت مرزا قادیانی۔ تو یہ ہے تذکرہ کتاب جس کو قادیانی مرزیوں کا قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ مرزیوں کا قرآن ہے اور الہامی کتاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ بارک اللہ فی الہامی کا و واحی کا و رویا کا، اللہ تعالیٰ نے تیرے الہام، تیری وحی اور تیرے رویا میں برکت دی۔ یعنی مرزا غلام قادیانی کے اوپر نازل ہونے والی وحی کا مجموعہ یہ تذکرہ ہے۔ اس کے ہم نے صفحہ نمبر 91 کے اوپر آپ کو لے کے جانا ہے، اور صرف ایک صفحے کی تلاوت ہم نے کر کے آپ کو دکھانی ہے۔ یہ یہاں پر ہم آ گئے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کتاب ہم نے مولویوں نے گھروں میں بیٹھ کے نہیں بنائی، یہ مرزیوں کی ویب سائٹ الاسلام.org کے اوپر اگر آپ جاتے ہیں تو کتب سلسلہ میں اگر آپ جائیں تو یہاں پر جانے کے بعد آپ یہ مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کے اندر آپ چلے جائیں۔ یہاں پر ہم جب جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو تذکرہ بھی مل جائے گی۔ یہ دیکھیں روحانی خزائن بھی رکھی ہے، اور یہ تذکرہ یہاں تذکرہ میں اگر آپ جائیں تو یہاں سے آپ PDF ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو PDF میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے وہ میں آپ کو اس کے صفحہ نمبر 91 کے اوپر لے کے آیا ہوں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ آج کل کمپیوٹرائزڈ انہوں نے بنائی ہے، یہ چونکہ ہینڈ رائٹنگ ہے تو یہ پرانا ایڈیشن ہے، اور یہ بھی نیٹ کے اوپر مرزیوں کی ویب سائٹ کے اندر موجود ہے۔ بہرحال آپ کمپیوٹرائزڈ کے اندر بھی جا کے آپ یہ 1883 کی وحیاں جو ہے نا وہ آپ تلاش کر لیجئے گا، آپ کو مل جائیں گی۔ اب یہاں پر دیکھ لیں، صرف ایک صفحہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، زیادہ دور نہیں میں نے جانا، ٹھیک ہے جی۔ تو دیگ میں سے ایک دانہ بھی اگر چکھ لیا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ دیگ کچی ہے کہ پکی۔ مرزا غلام قادیانی کی ذہنی کیفیت، اس کا علم اور اس کی چلاکیاں اور ہوشیاریاں آپ کو یہاں سے ہی پتہ چل جائیں گی کہ مرزا غلام قادیانی اصل میں تھا کیا۔ 1883 کو وہ کہتا ہے جی ہمارے بھائی مرزا غلام قادر صاحب مرحوم کی وفات سے ایک دن پہلے الہام ہوا۔ وہ الہام یہ تھا، یہ وحی نازل ہوئی ہے جی، جنازہ۔ اور مرزا غلام قادیانی کہتا ہے جب یہ الہام ہوا ہے میرے اوپر
تو میں نے اس الہام کی بہت لوگوں کو خبر دی، چنانچہ دوسرے روز بھائی صاحب فوت ہو گئے۔ لو جی سن لیں، مطلب بہت سے لوگوں کے پاس مرزا غلام قادیانی جاتا ہے، چاچے شہیدے کے پاس کہتا ہے جنازہ، چاچے میدے کے پاس جاتا ہے کہتا ہے جنازہ، جناب باہر سبزی فروش آتا ہے تو مرزا قادیانی اس کے پاس جاتا ہے، اس کو کہتا ہے جنازہ، جناب باہر کوئی ملاقات کے لیے آتا ہے مرزا قادیانی کہتا ہے جنازہ، گھر کی خواتین کو جو اس نے رکھی ہوئی تھیں گھر میں غیر محرم لڑکیاں اپنی خدمت کے لیے، ہر ایک کو بتاتا ہے جنازہ۔ آپ مجھے بتائیے کہ جب یہ کوئی بندہ اس قسم کے لفظ سنے گا کسی سے تو آگے سے کیا کہے گا؟ جنازہ جنازہ، اس کو لوگ پاگل نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے کہ یار یہ کیا بے معنی قسم کے الفاظ، بے ربط قسم کے الفاظ، اور ایک محمل چیز یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جس کا کوئی معنی نہیں، مفہوم نہیں۔ یہ کوئی اگر تو کوئی جملہ ہو تو کوئی بات بھی سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک کلمہ، ایک لفظ ہے، ایک ورڈ ہے، تو ایک لفظ جو ہوتا ہے اس سے بندہ کیا سمجھے؟ یہ تو وہی بات ہوئی کہ بابا جی بیٹھے ہیں جناب اپنے مریدوں کے پاس اور 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ سر جما کے کہتے ہیں کچھ ہونے والا ہے، اور وہ جناب باہر گلی میں کوئی سائیکل بھی پنکچر ہو جاتی ہے نا، اس کے مریدین آ کے کہتے ہیں دیکھا بابا جی نے فرمایا تھا کچھ ہونے والا ہے تو ہو گیا، یہ سائیکل پنکچر ہو گئی ہے۔ تو جنازہ، جنازے تو بھائی اٹھتے ہی رہتے ہیں، جنازہ سے مراد کیا ہے کہ جنازے ہو چکے ہیں یا ہوں گے، یہ کس کا جنازہ ہے؟ آیا یہ ہندوستان کی بات ہے، پاکستان کی بات ہے، انڈیا وہاں کسی اور ملک کی کوئی بات کر رہے ہو؟ یہ تم کہہ کیا رہے ہو؟ لیکن نہیں، کسی نے کوئی تحقیق نہیں کہی، کوئی ریسرچ نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس مرزے نے بہت سے لوگوں کو جا کے خبر دے دی کہ یہ وہی میرے اوپر نازل ہوئی ہے جنازہ۔ آگے بڑھتے ہیں جی، یہ 1883 دسمبر کی بات ہے کہ اس ہفتے میں بعض کلمات انگریزی وغیرہ الہام، اب یہ دیکھیں انگریزی وہی نازل ہو رہی ہے مرزا قادیانی کے اوپر، وہ کہتا ہے جی بعض انگریزی وہیاں میرے اوپر نازل ہوئی ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ کلمات یہ ہیں، سن لیں جناب، پریشن، عمر، براتوس یا پلاتوس۔ یہ اس سے آپ کیا سمجھے ہیں بھائی؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا بلا کیا ہے؟ آگے مرزا قادیانی کے آگے دیکھیے کیا وہ کہتے ہیں، کہتے ہیں یعنی پڑتوس، یعنی براتوس پلاتوس کا مطلب ہوتا ہے پڑتوس، ٹھیک ہے، پڑتوس لفظ ہے یا پلاتوس لفظ ہے، چلو، یعنی بڑاتوس، پلاتوس اور بڑتوس، یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں اور ان کا پتہ ہی نہیں اس کو کہ یہ ہے کیا، بلا کیا ہے۔ لفظ ہے پلاتوس، لفظ ہے باعث صورت الہام دریافت نہیں ہوا، وہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ 500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ الہام میرے قریب سے گزر گیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، بس صورت الہام بھی باعث صورت، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ قریب سے کوئی چیز گزر جائے، باعث صورت الہام دریافت نہیں ہوا کہ یہ لفظ وہ ٹیچی نے جو وہی نازل کی ہے کہ وہ براتوس ہے یا پلاتوس ہے یا پڑتوس ہے، یہ لفظ نہیں سمجھ نہیں آئی مجھے، بس اتنی تیزی سے وہ نہ گزر گیا ہے، اور وہ گزر رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا براتوس پلاتوس پڑتوس 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 پریشن عمر، مجھے نہیں سمجھ آئی، باعث صورت الہام یہ دریافت نہیں ہو پایا کہ یہ بلا کیا ہے۔ آگے جی عمر عربی لفظ ہے، تو اوپر تو مرزا قادیانی کہہ رہا تھا کہ انگریزی الہامات ہوئے ہیں، تو بیچ میں کہہ رہا ہے یہ عمر عربی لفظ ہے۔ اچھا جی، اس جگہ براتوس اور پریشن کے معنی دریافت کرنے ہیں، لو جی یہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے، الہام اس کو ہوا ہے اور پوچھ لوگوں سے رہا ہے کہ مجھے بتاؤ جی اس کا معنی کیا ہے۔ یہ تھے مرزا قادیانی صاحب، مرزائیوں کے قادیانیوں کے نبی صاحب، کہ جو اپنی پاگل پنی کے جب اس کو دورے پڑتے تھے تو اس کو جناب جو ہیولے دکھائی دیتے تھے
تو ان کے معنی بھی وہ لوگوں سے جا کے دریافت کرتا تھا، مجھے دسو جی آپ جی یہ ترجمہ کیجئے، مینوں نہیں پتا چلا، بڑی 500 کلومیٹر فی گھنٹے دی رفتار تو ہے الہام میرے کو گزر گیا ہے، مینوں سمجھ نہیں آئی یہ ترجمہ کی ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ، پریشن کے معنی دریافت کرنا ہے کہ یہ کیا بلا کیا ہے اور کس زبان کے یہ لفظ ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے یہ زبان بھی نہیں پتا چلی، تو تم تو اوپر کہہ رہے تھے کہ یہ انگریزی الہامات ہیں، یہ پھر تم نے جھوٹ بولا ہے۔ جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس زبان کے لفظ ہیں تو پھر تم نے یہ جھوٹ کیوں بولا کہ یہ انگریزی الہامات ہیں، اور بیچ میں تم یہ کہہ رہے ہو عمر عربی کا لفظ ہے۔ اب اس کی ذہنی لیول آپ چیک کیجئے کہ ایک سیکنڈ پہلے کہی ہوئی بات کو وہ خود بھول جاتا ہے، اگلی لائن میں جا کے بھول جاتا ہے میں پچھلی لائن میں لکھ کے کیا آیا ہوں۔ یعنی یہ اوپر سے جب لائن یہ لکھ رہا تھا تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی آگے میں کیا لکھنے لگا ہوں، جب یہ لکھ لیا تو پھر نہیں اس کو سمجھ آئی کہ میں کیا لکھا ہے، پھر آگے وہ کہتا ہے وہ عربی ہے، پھر وہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں کہ کون سی زبان کا لفظ ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر دو اور لفظ آگے ہیں جناب وہی کہ ہوا شانہ ناسا، یہ بھی اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس زبان کے یہ لفظ ہے، کہتا ہے معلوم نہیں کس زبان کے ہیں، اور انگریزی یہ ہے۔ چلو جی انگریزی اب آ گیا ایک، پھر انگریزی یہ ہے، اول عربی فقرہ ہے، لو جی یہ بھی نہیں اس کو پتا کہ یہ کون سی زبان ہے، ہوا شانہ ناسا۔ اچھا جی یہ آگے ایک الہام آ گیا جی مرزے نے من گڑت، اور جناب اب یہ عربی کے الفاظ اوپر زیر زبر دیکھ کے کوئی بندہ یہی کہے گا یہ قرآن پاک ہے؟ جاہل بندے کو کیا پتہ ہے، جاہل کو تو نہیں پتا نا، اس کے سامنے جب اس کی تلاوت کی جائے گی تو وہ کیا سمجھے گا کہ یہ بڑا اللہ کا کلام ہے، کوئی یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت۔ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جو جی یہاں پہ سن لو، یا داؤد عامل بالناس رفقم و احسان لو۔ اب بتائیے مجھے آگے جناب ایک اور وہی نازل ہو گیا، یو مسٹ ڈو واٹ آئی ٹولڈ یو، تم کو وہ کرنا چاہیے جو میں نے فرمایا ہے۔ اس کو کون کہتا ہے کہ یہ انگلش ہے؟ پہلے تو یہ نا، یہ تو مرزا قادیانی کی ایجاد کردہ انگلش ہے، انگلش یہ تو نہیں ہوتی، انگلش یہ ہے جو نیچے تم لوگوں نے حاشیے کے اندر لکھی ہے، یہ تو حاشیہ نگار نے پھر آگے اس کی تشریح کی ہے، یہ اوپر تک یہ مرزا قادیانی کی وہی ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ اوپر مرزائیوں کا قرآن ہے اور نیچے مرزائیوں کی تفسیر ہے، مرزائیوں کی اپنے قرآن کی، یہ نیچے تفسیر ہے۔ تو انگلش تو یہ تھی کہ مرزا نے کہا نہیں انگلش یہ ہے جو میرے اوپر نازل ہوئی ہے۔ صرف ایک صفحہ کی تلاوت کر کے میں نے سنائی ہے آپ کو، صرف ایک صفحہ کی، اور یہ تلاوت وہی ہے کہ جو تمہارے امیر المومنین نے تم کو بتایا تھا کہ اس کی تلاوت کیا کرو۔ یہاں پر میرا معصومانہ سوال ہے قادیانی مرزائیوں سے کہ کیا تم اس کی تلاوت کرتے ہو اپنے گھروں کے اندر؟ کبھی تم نے تلاوت کی کہ نہیں کی؟ اگر تو نہیں تلاوت تم کرتے تو تم پھر اپنے خلیفوں کی بات تو مانتے ہی نہیں ہو، ہماری بات نہیں ماننی تو کم از کم اپنے خلیفوں کی بات تو مان لو، اور مرزا غلام قادیانی کے بیٹے کی تو بات مان لو۔ اگر تم بات نہیں مانتے تو پھر تم تو پکے قادیانی نہیں ہو، تم مرزائی نہیں ہو، تو مرزے پہ لعنت کیوں نہیں ڈال دیتے؟ سوچو بچار کیوں نہیں کرتے مرزائی ہو؟ تمہاری مت وج گئی ہے، تم کہتے ہو یہ روحانی باتیں مولویوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ سوچئے، سوچ قادیانی مرزائی سوچ، تجھے سوچنے کا موقع دیا جاتا ہے، سوچ مرزائی سوچ، تفکر کر، سوچ تیری کیوں مت وج گئی ہے مرزائی، سوچ مرزائی سوچ، خدا کے لیے سوچ۔ یہ ہمارا چینل ہے جی یوٹیوب کا ختم نبوت فورم، پہلا ہمارا چینل تو بلاک ہو گیا، ختم ہو گیا، یہ نیا چینل ہم نے لانچ کیا، اس کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے اور جب بھی مرزے کی اس قسم کی وحیوں کی تلاوت ہو، تذکرے کی تلاوت ہو تو آپ تک بر وقت وہ ویڈیو پہنچ جائے۔ مسلمانوں آپ لوگوں کو بھی تعلیم و تربیت کی بڑی ضرورت ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ مرزائیت کیا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ قادیانی مرزائی آپ لوگوں کو کان سے پکڑ کے اپنی ٹیم کے اندر لے جاتے ہیں اور تم کو مرزائی کر دیتے ہیں۔ تم بچی کے لالچ کے اندر، پیسے کے لالچ کے اندر اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہو مسلمانوں،
احتیاط کرو. ہمارے فورم کے اوپر، ہمارے چینل کے اوپر تمہیں اس کے مرضیت کی معلومات ملے گی. حقیقی یا نا حقیقی چہرہ تمہیں مرضیت کا ختم نبوت فورم کے اوپر ملے گا، اور کہیں نہیں ملے گا. اس کو سبسکرائب کر لو جلدی جلدی. یہ اتنا بڑا یوٹیوب ہے، کہاں پہ تلاش کرتے پھرو گے؟ یہ بڑے جناب راز کی باتیں ہیں، یہ بڑی انمول باتیں ہیں. یہ ہر کوئی نہیں بتائے گا تمہیں. یہ صرف ختم نبوت فورم کے اوپر ہی ملنا ہے. جلدی جلدی سبسکرائب کر لو. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.